السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناتی ہوں اور آپ یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیں کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات کہہ دیں کہ جیسے آپ نے ہمارا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیجئے اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو کہانی پڑھتے ہیں۔ آج مجھے یہاں سے روانہ ہونا تھا اور کاشف ابھی تک میرے پاس نہیں آیا تھا۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو میں کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرتا۔ کاشف نے 2 ماہ تک میرا جتنا خیال رکھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس سے جاتے ہوئے مل کر ضرور جاؤں گا، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ کیسا بے مروت شخص تھا۔ جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گیا۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا اور کاشف کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے راولپنڈی پہنچ کر ٹرین پکڑنا تھی۔ اگر میں ذرا سی بھی تاخیر کرتا تو ٹرین نکل جاتی اور مجبوراً مجھے پھر کسی اور کوچ میں سفر کرنا پڑتا۔ کوچ کے سفر کے مقابلے مجھے ٹرین کا سفر اچھا لگتا ہے، کیونکہ ٹرین میں آدمی سکون سے بیٹھ کر جاتا ہے، چل پھر بھی لیتا ہے۔ ایک طرح سے ٹرین کا ڈبہ کمرے کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوچ میں آدمی ٹھس کر بیٹھتا ہے، اپنی مرضی سے ہل جل اور چل پھر بھی نہیں سکتا۔ میں بنیادی طور پر ایک کاروباری شخص ہوں۔ میرا ذہن ہر وقت کاروبار میں متعلق سوچتا رہتا ہے۔ اسی بنا پر میں اپنے کاروباری ساتھیوں کے مقابلے میں بہت آگے ہوں۔ میرا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے۔ ہر وقت کاروبار کے متعلق سوچتے رہنے سے میں بیمار رہنے لگا ہوں۔ ڈاکٹرز نے میری بیماری کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ میں 2 ماہ کے لیے کاروبار سے دور ہو کر کسی پرفضا مقام پر جا کر رہوں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ بجائے میں کسی اور ملک میں جاؤں، اپنے ملک کے پرفضا مقام مری میں جا کر رہوں۔ میں ہوٹل کے بجائے کسی گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اتفاق سے ایک چھوٹا سا بنگلہ مجھے مل گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ اس بہانے مجھے گھر کا ماحول ملے گا، کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا۔ اپنی مرضی سے سونا اور اٹھنا۔ پڑھنے کو میں ڈھیر ساری کتابیں لے کر آیا تھا جو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گی، میرا ساتھی بن کر ساتھ رہیں گی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 1 ماہ یہاں قیام کروں گا، لیکن 2 ماہ گزر گئے اور وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سچ پوچھو تو میرا بہت اچھا وقت گزرنے لگا۔ کچھ ہاتھ کاشف کا بھی ہے۔ وہ اگر یہاں نہ ہوتا تو میرے لیے 1 ماہ گزارنا بہت مشکل ہوتا۔ کاشف کی معصوم حرکتیں اور بھولے پن کی باتوں سے میرا دل بہل جاتا تھا۔ کچھ وقت کو میں بھی خود کو بچہ تصور کرنے لگتا تھا اور کاشف ایسی باتیں کرنے لگتا کہ وہ بھی میری بات کو سن کر کہکے لگانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ میرا خیال اس طرح رکھتا تھا جیسے میں حقیقی معنوں میں میرا بیٹا ہوں۔ مجھے بھی اس سے ہی اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جیسے اپنے بیٹے سے ہو گئی ہو۔ ان 2 ماہ میں میری بیماری اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اس بنگلے نما گھر میں آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ سخت سردی تھی۔ کمرے کو گرما کر رکھنے کے لیے آتش دان کو کوئلے سے دہنا ختم ہو گئے تھے اور میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر جا کر نئے کوئلے لے آؤں۔ یہ سوچ کر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ شاید باہر سے سوکھی لکڑیوں کی ٹہنیاں مل جائیں تاکہ کچھ وقت گزر جائے اور سردی کی شدت کم ہونے پر میں پھر سے کوئلے لے آؤں گا۔ کوئلے کی دکان یہاں سے بہت دور تھی۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جب کم سردی کا بھی احساس ہوتا تھا۔ میں بھی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ ایک لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف متوجہ پا کر میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، وہ بولا۔ ہاں بیٹا، میرے آتش دان کے کوئلے ختم ہو گئے ہیں اور مجھے سردی کی شدت برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ بس اتنی سی بات ہے، میں ابھی کوئلے لا کر دے دیتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ لو پیسے، ذرا جلدی سے کوئلے لے آؤ۔ میں نے کچھ رقم اس کی طرف بڑھائی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں کبھی اس طرح کسی اجنبی لڑکے کو رقم نہ دیتا۔ کسی اجنبی لڑکے کا کیا پتہ تھا کہ وہ پیسے لے کر رفو چکر ہو جائے۔
سخت سردی میں اس پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اپنے چچا کے گھر سے کوئلے لے آتا ہوں۔ جب آپ دکان سے کوئلے لے آئیں تو پھر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں کہتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ کوئلے لے آیا اور خود ہی ان کو آتش دان میں ڈال کر آگ دہکا دی۔ لگتا ہے تمہارا گھر نزدیک ہے، جبھی تم اتنی جلدی کوئلے لے آئے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، میں یہاں نزدیک ہی اپنے چچا فخر الدین کے گھر میں رہتا ہوں، اس نے بتایا۔ ارے ہاں، میں نے تمہارے چچا کا گھر آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر کے باہر فخر الدین نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ لیکن تم اپنے چچا کے پاس کیوں رہتے ہو؟ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ میرے والدین کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے، جب سے میں اپنے چچا کے پاس رہ رہا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے اچھے لڑکے کے والدین انتقال کر گئے ہیں۔ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ آپ کا چہرہ کافی حد تک میرے والد سے ملتا جلتا ہے، اس لیے میں کل سے اس مکان کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔ میں آپ سے ملاقات کر کے یہاں وقت گزارنا چاہ رہا ہوں، سو آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ یہاں آپ جتنا بھی وقت گزاریں، اس دوران کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دینا، میں آپ کا کام کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ وہ مسلسل میرے چہرے پر نظر رکھے ہوئے تھا، میں اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میرے چہرے میں اپنے باپ کی صورت دیکھ رہا تھا، ایسا کر کے اسے دلی خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے جب ہمیں اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے پر اس سے ملتی جلتی شکل کے شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں خوشی اور دلی سکون ملتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں بھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا تو میں بے اختیار بول پڑا، کاشف۔ ہاں کاشف، مجھے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی میں تمہیں اطلاع کروں گا، میں نے کہا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گیا۔ 2 ماہ کے دوران کاشف نے میرا بہت خیال رکھا، جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہو۔ میرے منہ سے کوئی فرمائش نکلتی اور وہ سردی کے پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑتا، میں اسے آواز دیتا رہ جاتا، آج سردی بہت ہے، کل لے آنا۔ وہ میرا جملہ سنی انسنی کر کے چلا جاتا اور مطلوبہ چیز لے کر گھر میں داخل ہوتا۔ ایک دن پھل کاٹتے ہوئے میری انگلی زخمی ہو گئی اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر کاشف سخت بے چین ہو گیا۔ وہ میری انگلی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک خون بہنا بند نہ ہوا اس نے انگلی کو مضبوطی سے دبائے رکھا۔ خون بند ہو جانے پر اس نے میری انگلی پر دوائی لگائی اور پٹی کر دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کئی بار اسے رقم دینا چاہی لیکن اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ بقول اس کے میری خدمت پیسوں کے لالچ میں نہیں بلکہ باپ سمجھ کر کرتا ہوں۔ میں نے کل اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ صبح جلدی آ جائے، کیونکہ وہ اگر دیر سے آیا تو پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ آتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے انکار کیسے کرے۔ مجھے اس کی تکلیف کا ایسا احساس سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ ہی تھا، وہ کس طرح جدائی برداشت کر سکتا تھا کہ جیسے وہ اپنا باپ تصور کر رہا وہ اس سے مل کر پھر جدا ہو جائے گا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں ابھی کچھ عرصہ اور یہاں ٹھہر جاؤں۔ کاروباری مجبوری ایسی تھی کہ میرا کراچی پہنچنا بہت ضروری تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی خدمات کے صلے میں کچھ رقم زبردستی اس کی جیب میں ٹھونس دوں گا۔ اس کے انکار پر میں کہوں گا کہ اگر تمہارا باپ تمہیں خرچہ کچھ رقم دیتا تو کیا تم انکار کرتے؟ میری اس بات پر وہ خاموشی سے رقم چپ چاپ اپنی جیب میں رکھ لے گا۔ خاصی دیر گزرنے پر بھی کاشف نہیں آیا اور میں ہر گزرتے لمحے اس کا انتظار محسوس کرتا رہا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، نہ جانے اسے آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی۔ مجھے خود ہی اس کے چچا کے گھر جا کر کاشف سے مل لینا چاہیے۔ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے اختیار کرسی سے اٹھا اور کاشف کے چچا فخر الدین کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں ابھی فخر الدین کے گھر پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک درخت کے پاس مجھے کاشف کھڑا نظر آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کتنی بے فکری سے وہ اس جگہ کھڑا ہے جبکہ اسے میرے پاس آنے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ کاشف، میں نے اسے آواز دی۔ میری آواز پر وہ چونکا اور میری طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، اس کے چہرے پر
پر بچھائی اداسی دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر اس کا غم دور کر دینا چاہتا تھا۔ میں جب درخت کے پاس گیا، وہاں کاشف کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ وہ موجود نہیں تھا۔ میں تصور میں اسے وہاں دیکھ کر لپک کر درخت کے پاس پہنچا تھا۔ میں اپنے سر کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ فخر الدین کے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے دستک دینے پر میری عمر کا ہی ایک شخص باہر نکلا۔ جی فرمائیے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں کاشف سے ملنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ حیران نہ ہوں، میں 2 ماہ سے ادھر ایک گھر کے کرائے پر رہتا ہوں۔ آج میں واپس کراچی جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں کاشف نے میری خدمت کی ہے، میری ضرورت کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ کہیں اس سے ملے بغیر چلے جاؤں، حالانکہ میں نے کل کاشف کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ جلدی آ جائے۔ میں نے بتایا، اندر آ جائیں، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کرسی پر بیٹھا کر وہ دوسرے کمرے میں گیا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور دوسرے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے خاتون آ گئی۔ وہ ابھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے ساتھ خاتون کو کیوں کر لے آیا تھا۔ یہ تصویریں دیکھیں، اس نے کاشف کی تصویر میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ یہ تصویر کاشف کی ہے، وہ 2 ماہ تک میرے پاس آتا رہا ہے، پھر بھلا میں اسے کیسے نہیں پہچان سکتا؟ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہی آپ کی خدمت کرنے آتا رہا ہے؟ اس بار خاتون نے کہا۔ ہاں بھائی، یہی آتا رہا ہے۔ مجھے تم سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، بلکہ اپنا شک دور کرنا چاہ رہے ہیں، فخر الدین نے کہا۔ کیسا شک؟ میں نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کاشف کو اپنے ابو انعام الہی سے بہت لگاؤ تھا۔ جب انعام اور اس کی بیوی زینب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کئی دن تک کاشف کو اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ سوتے جاگتے اپنے ابو کو پکارتا رہتا تھا۔ جب اس کے حواس باہر ہوئے اور ہم نے اسے سمجھایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اب کبھی نہیں لوٹیں گے، ہمارے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس کو دورہ پڑتا تھا کہ اس کے ابو زندہ ہیں اور کسی پہاڑ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتا اور پھر جب اس کے ابو نہ ملتے تو واپس لوٹ آتا تھا۔ 2 سال قبل اس پر ایسا ہی دورہ پڑا تھا اور وہ ایک پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے بہت روکا کہ وہ پہاڑ پر نہ چڑھے، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ پر اس کا پاؤں پھسلا، وہ نیچے گرتا ہوا یہاں آ گیا اور پھر ایک پتھر سے اس کا سر ٹکرایا اور وہ انتقال کر گیا، فخر الدین نے بتایا۔ کیا؟ اس وقت حیرت سے میں چونکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مر گیا ہے تو وہ پھر میرے پاس کیسے آتا رہا تھا؟ میری اس نے خدمت کس طرح کی؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ پھر فخر الدین نے مجھے ایک اور جھٹکا لگانے کا اخبار میرے سامنے کر دیا۔ اخبار میں کاشف کی کفن میں لپٹی تصویر چھپی تھی اور خبر بھی لگی تھی، جس کے مطابق کاشف کی موت ایک پہاڑ سے گرنے کی سبب ہوئی ہے۔ اخبار کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے فخر الدین کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کاشف کی موت 2 سال قبل ہوئی تھی۔ میں راولپنڈی جانے والی ٹرین میں بیٹھا کاشف کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ سب کیا تھا۔ کاشف اگر 2 سال پہلے مر چکا تھا تو وہ میرے پاس 2 ماہ تک کیسے آتا رہا؟ اس بات کی تصدیق فخر الدین نے کر دی تھی کہ واقعی میری شکل کاشف کے ابو سے بہت ملتی ہے۔ کیا کاشف بے چین اور سرگردہ روح اب بھی اپنے باپ سے ملتے روح کو گہری مری میں گھومتی رہتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا معمہ ہے جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ واقعی میں بہت اچھی کہانی تھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت مختصر اور چھوٹی سی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ ضرور کمنٹس کیجیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
انشاءاللہ پھر ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.